حدیث نمبر 107 بخاری شریف 107۔ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی۔ میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بات وہی ہے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے ان کے نام سے کوئی چیزوں کو منسوخ کر کے غلط بیانی کرے تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ 108۔ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ ان کا نام استعمال کر کے غلط بیانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 109 109۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی وہی بات ہے کہ مطلب ہے کہ ان کے نام کو استعمال کر کے، ان کا نام کوٹ کر کے جو لوگ بہت سی باتیں کہہ دیتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں، تو ایسا شخص دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ حدیث نمبر 110 110۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ تو اس میں دو باتیں بتائی گئی، ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کا نام یعنی محمد کے نام کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں، رکھیں، لیکن وہ کنیت اختیار نہ کی جائے کہ یہ بالکل ایک سیپریٹ الگ نام ہے ان کے حوالے سے۔ اور دوسرا چیز انہوں نے یہ کہی کہ اگر کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھے تو وہ سمجھو کہ اس نے واقعی مجھے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان خواب میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا خواب نصیب کرے جس میں آپ کی دیدار نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ وہی ہے کہ جھوٹا ان کے ساتھ کوئی حوالہ منسوب نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔